شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، گھر والے، مال اور اس کا عمل، بس 2 چیزیں یعنی اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس لوٹ آتے ہیں، اور 1 چیز یعنی اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے، 2 بے وفا اور 1 وفادار ساتھی۔ مذکورہ حدیث پاک میں ان 3 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے جن کا تعلق انسان کے ساتھ اس کی زندگی میں ہوتا ہے، لیکن ان تینوں میں سے 2 یعنی مال اور گھر والے بے وفا اور ساتھ چھوڑ جانے والے، اور فقط 1 یعنی عمل وفادار اور قبر میں ساتھ جانے والا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے اور وہاں کی نعمتیں ان کو عطا ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے فرمائیں گے کہ اے اہل جنت، وہ عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں آپ کی بارگاہ اقدس میں، اور ساری خیر اور سب بھلائی آپ ہی کے قبضے میں ہے، جس کو چاہیں عطا فرمائیں یا عطا نہ فرمائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان بندوں سے فرمائیں گے، تم خوش ہو، یعنی جنت اور جو نعمتیں جنت میں تم کو دی گئیں تم ان سے راضی ہو؟ یہ جنتی بندے عرض کریں گے، اے پروردگار، جب آپ نے ہمیں یہاں وہ کچھ نصیب فرمایا جو اپنی کسی مخلوق کو نہیں دیا تھا، یعنی آپ کی بخشش اور آپ کے کرم سے جب یہاں ہمیں وہ نعمتیں اور وہ راحتیں اور لذتیں نصیب ہیں جو دنیا میں کسی بڑے سے بڑے کو بھی نصیب نہیں تھیں، تو ہم کیوں راضی اور خوش نہ ہوں گے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا میں تمہیں اس سب سے اعلیٰ و افضل ایک چیز اور دوں؟ وہ بندے عرض کریں گے، خدا بدا وہ کیا چیز ہے جو اس جنت اور اس کی ان نعمتوں سے بھی افضل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں تم کو اپنی دائمی اور ابدی رضامندی اور خوشنودی کا تحفہ دیتا ہوں، اس کے بعد اب میں کبھی تم پر ناراض نہ ہوں گا۔ شیطان کو بھگانے کا نسخہ۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، تم پر نیکی کی بات کے علاوہ طویل خاموشی لازم ہے، کیونکہ یہ شیطان کو تم سے دور کر دے گی اور دینی معاملات میں تمہاری مددگار ہوگی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔